کرتا ہے میرا رب اسے بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اب یہ جاتا ہے والدین کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، اور فرشتے اس شخص کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ یہ بندہ جاتا ہے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، جب یہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو میرا رب اپنے نورانی فرشتوں کو اس کی قبر کی زیارت کے لیے بھیجا کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت جل وعلا نے کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے حضرت انسان کو، کہ حضرت انسان کی جو والدین ہیں جن کو رب ذوالجلال نے مجازی خدا کا درجہ دیا ہے، کہ خالق حقیقی تو وہ رب ہے، مالک خالق وہ ہے، حقیقی مالک وہی ہے، لیکن اس نے مجازی خدا کا جو درجہ دیا ہے وہ والدین کو دیا ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرتے رہیں، اللہ رب العزت جل وعلا کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، میرا رزق بڑھ جائے، تو اللہ رب العزت جل وعلا جو ہے اس کے عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب سوچنا ہمیں چاہیے، جب اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے اور وہ خوش نصیب جن کے والدین زندہ ہیں، تو وہ والدین کی خدمت کریں اور یہ مقام حاصل کریں کہ والدین جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ان الجنت تحت رجلیہا الجنت تحت اقدام الامہات، اس طرح کے کئی الفاظ حدیث مبارکہ کے اندر کہ جنت وہاں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہاں باپ کے بارے میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا جنت کے دروازوں میں سے جو درمیانی دروازہ ہے وہ باپ ہے۔ اب ماں کا مقام بھی بڑا بلند، باپ کا مقام بھی بڑا بلند۔ اب سوچنا ہمیں چاہیے کہ اس پرفتن دور کے اندر ہم اپنے والدین کی خدمت کتنی کرتے ہیں، اور روزانہ آپ پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا آئے دن خبریں سنتے رہتے ہیں، بچوں کو کوئی بڑا اوپر چلا جائے بچوں کو چپ کروا دو، یہ روزانہ ہم خبریں سنتے رہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر جو ہے بندے نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی کی، گالی گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے، ہاتھا پائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات پھر میں نے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اس ملک کے اندر اب یہ دیکھیں نا اولڈ ہوم کیا ہے، بوڑھے ماں باپ کو جا کے وہاں پہ جمع کروا دیا جاتا ہے۔ ارے یار یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں پر اسلام کی قوانین ہی نافذ ہونے چاہیے تھے۔ والدین جن کے رب ذوالجلال نے یہ مقام رکھا ہے کہ ان کی خدمت کرو میرا رب راضی ہو جائے گا، میرے محبوب علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ والدین کی خدمت کرو رب راضی ہو جائے گا۔ جب والدین کی خدمت کرنے سے یہ اجر مل رہا ہے تو پھر ہم یہود و نصارہ کے قوانین پہ کیوں عمل کر رہے ہیں؟ ہم والدین جب تک زندہ ہوتے ہیں، جب تک وہ کما رہے ہوتے ہیں، جب تک وہ ذریعہ معاش ان کا لگا ہوتا ہے اور وہ برسر روزگار ہوتے ہیں، ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ایک آمدنی کا ذریعہ سمجھ کر ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ہم ایسا ایسا اپنا ہاتھ ڈھیلا کرتے جاتے ہیں۔ اب ہمیں اپنی فکر پڑ جاتی ہے، اپنی فکر لگ جاتی ہے کہ یار اب میں اپنی اولاد کو بھی تو سنبھالنا ہے نا، مجھے اپنی گھر والی کو بھی تو سنبھالنا ہے۔ تو میرے دوست گھر والی بھی اور مل جائے گی، اولاد بھی اللہ اور دے دے گا، لیکن یہ والدین اگر تجھ سے ناراض ہو کے روٹھ کر چلے گئے تو پھر یہ والدین تجھے نہیں ملیں گے، کہیں سے والدین نہیں ملیں گے تجھے۔ اور ایک جگہ پر ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ریاض کے اندر، سعودی عرب کے اندر، کہ ایک جج کے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا ایک کیس آیا جج کے پاس، اور وہ اس اپنی نوعیت ایک منفرد قسم کا کیس تھا کہ جج بڑا حیران کہ بھائی اب فیصلہ کروں تو کیا کروں۔ اب فیصلہ کیا تھا، کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا ایک بندہ تھا 70 سالہ اور ایک تھا جس کی عمر تھی 90 سال کی۔ اب وہ 70 سال والے نے 90 سال والے بوڑھے بابے کے اوپر جو ہے وہ کیس کیا ہوا تھا کہ بھائی تھے دونوں سگے بھائی، اب وہ 70 سالہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عمر اب جو ہے بڑھاپے میں ہے اور بوڑھے ہیں، اب یہ جو ہے معذور ہو چکے ہیں، اب ان سے کچھ ہو نہیں پاتا۔
ان کی 110 سال کی 115 سال کی بوڑھی ماں ان کو اپنے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور ایک 90 سال ہو چکا ہے یہ اس کی خدمت کر کے جناب وہ جنت کے مستحق ہو رہے ہیں، نیکیاں لے رہے ہیں، رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ اب میں چاہتا ہوں اب والدہ کو میں اپنے ساتھ رکھوں۔ میں والدہ کو 70 سال والے وہ بزرگ کہہ رہے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ والدہ کو میں اپنے ساتھ رکھوں، کہ اتنا عرصہ میرے بڑے بھائی نے اپنی والدہ کو ساتھ رکھا ہے، ان کی خدمت کی ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہوا ہے، بڑی برکتیں ملی ہیں، بڑی عزتیں رب نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ والدہ دعا کر دیتی تھی اور اللہ رب العزت جل وعلا ان کی مشکلیں بھی حل کر دیتا تھا۔ اور اب جج بڑا پریشان کہ بھائی اب کروں تو کروں کیا؟ اب وہ بڑا بھائی جو ہے وہ کسی طرح بھی والدہ کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں کہ میں اب اجازت دوں کہ میری والدہ اب چھوٹے بھائی کے پاس چلی جائے۔ اب نہ چھوٹا بھائی مانے نہ بڑا بھائی مانے، جج نے بالآخر یہ فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ اب 90 سال والے جو بزرگ ہیں اب وہ چونکہ مجبور ہو چکے ہیں، معذور ہو چکے ہیں، لہذا بڑھاپے کی شدت کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے اب نحیف البدن ہو چکے ہیں، لہذا اب جو ہے عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے، اب حکم دیتی ہے اس 70 سالہ بابے کو کہ اب وہ اپنی والدہ کی جا کے خدمت کرے، والدہ کو اپنی ساتھ لے جائے۔ اب جیسے ہی یہ فیصلہ جج نے سنا دیا، اب وہ باہر نکلے دونوں بھائی، اب وہ جو 90 سالے بزرگ تھے اب وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا بابا جی کیا ہو گیا ہے؟ اب باہر کے لوگوں کو تو معلوم نہیں کہ کون سا کیس تھا، کون سا فیصلہ ایسا ہو گیا کہ اب یہ بزرگ اتنے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ اب جب اس بابے کو پکڑا، اس سے پوچھا بابا جی کیا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ پیش آیا ہے؟ اب بابا جی کہنے لگے، ہچکچی بند گئی اور ایک لرزہ طاری تھا، ان کا جسم کانپ رہا تھا اور کہہ رہے تھے یار آج میرے بڑھاپے نے میری والدہ مجھ سے چھین دی ہے، آج میرا بڑھاپا بیچ میں آڑے آ گیا اور میری یہ کمزوری بیچ میں آڑے آ گئی کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے والدہ کی خدمت کرتا رہا، اب 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، میری والدہ کی 115 سال عمر ہے، اور جب سے ہوش سنبھالا ہے والدہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا، آج بڑھاپے نے مجھے مات دے دی ہے، آج بڑھاپا آڑے آ گیا اور میرا چھوٹا بھائی میری والدہ کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اور جج نے ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا تھا، اس نے کہا اب عدالت یہ بھی حکم دیتی ہے کہ بڑے بھائی کو اب وہ بھی جا کے چھوٹے بھائی کے پاس رہے، کہ بڑا بھائی بھی باپ کی مقام ہوتا ہے، وہ جا کے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہے تاکہ چھوٹا بھائی اب بڑے بھائی کی بھی خدمت کرتا رہے، والدہ کی بھی خدمت کرتا رہے، ماں بھی دعا کرتی رہے گی، بڑا بھائی بھی خوش ہو کر دعا کرتا رہے گا، اب چھوٹے بھائی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، میرا رب بھی راضی ہو جائے گا، رزق میں بھی اللہ کریم برکت عطا فرما دے گا۔ تو ایسی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ کہاں سے سلسلہ کہاں سے چلتا ہے؟ یہ سلسلہ چلتا ہے ماں باپ کی تربیت سے۔ اگر ماں باپ کی تربیت ہو اچھی، ماں باپ ہوں نیک، ماں باپ ہوں نمازی متقی قرآن کی تلاوت کرنے والے، تو پھر ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج اگر ہم کہیں اس معاشرے کے اندر کہ جناب بزرگ بیٹھے ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں، آپ خود بھی جو ہے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ آج سے اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 20 سال 40 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں، صبح کے وقت ہر گلی کونے سے جب بھی جہاں سے بھی آپ گزریں گے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی صبح صبح۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی فجر کی اذانیں ہوتے ہیں اس کے فوراً بعد میوزک گھروں میں شروع ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب جو دینداری تھی نا ہماری، اس سے ہم دین سے پیچھے ہوتے چلے گئے، پریشانیوں میں گھرتے چلے گئے، اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں ہم تربیت نہیں کر پاتے، اور پھر کل جب وہی اولاد، جب ہم صحیح تربیت نہیں کرتے اولاد کی، تو وہی اولاد پھر ہمیں دھکے مار کے گھروں سے باہر نکال دیتی ہے، اولڈ ہوم جا کے جمع کروا دیتی ہے۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ان کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کی ہوتی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس شریعت کے سانچے میں ڈھال کے ہم نے ان کی تربیت نہیں کی ہوتی، اور اس کا نتیجہ ہمیں یہی نکلتا ہے۔ پھر وہی والدین پہلے تربیت کے معاملے میں کبھی سوچا نہیں کہ یار اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں، گھر والوں کو کیا کھلا رہے ہیں، نہ حرام کا پتہ نہ حلال کا پتہ، بس ٹھیک ہے جی گھر چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے جی۔ لیکن اللہ کے بندے یہ تو دیکھ، اولاد کو اگر تو لقمہ حلال کا کھلائے گا تو اولاد تیری فرما بردار بنے گی، وہ تیرے پاؤں چومے گی، تیرے پاؤں دھو دھو کے وہ پیے گی، اپنے لیے سعادت سمجھے گی،
اور اگر تو حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں ڈالے گا تو وہ اولاد تیری نافرمان ہو جائے گی، وہی اولاد پھر دھکے مار کے گھروں سے باہر نکال دیتی ہے، اور وہی پھر اولڈ ہوم تک پہنچا کے آتی ہے، چھوڑ کے آتی ہے۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ ہم اپنے آپ کو دین کے سانچے میں، شریعت کے سانچے میں ڈھال کے اپنے آپ کو رکھیں۔ پھر جب ہم شریعت کے مطابق عمل کریں گے، شریعت کے مطابق ہم زندگیاں گزاریں گے، تو پھر معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آئے گی، ہمارے گھر کے اندر، پھر نوجوان نسل کے اندر، پھر بزرگوں کے اندر، ہماری ماں بہنوں کے اندر پھر ایک تبدیلی نظر آئے گی۔ اور وہ تبدیلی کیا ہوگی؟ وہ تبدیلی دین کی تبدیلی ہوگی، وہ شریعت والی تبدیلی ہوگی، اور وہ شریعت پر چلنے والا عمل ہوگا، وہ نمازی لوگوں والا ایک معاشرہ ہوگا، اور وہ متقی پرہیزگار لوگوں کا معاشرہ بنے گا۔ اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اللہ کریم ہم سب کو سچی پکی محبت، سچا عشق اور آپ کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔